خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. آمین. خداوند کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی, تندرستی دی اور اس لائق اور قابل کیا کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں. یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے. بہت سارے لوگ آج آنا چاہتے ہوں گے لیکن کسی نہ کسی اور وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اگلی دفعہ ہمارے ساتھ عبادت میں ہوں اور ہم جتنے آئے ہیں اس کے لیے اس کا شکر کریں. سبت والے دن اس سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں کہ خدا کے گھر میں حاضری دی جائے. آمین. فادر ڈے آج امریکہ میں اور شاید کچھ اور ممالک میں بھی فادر ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے, اور کچھ ممالک جہاں اس وقت رات ہے وہاں پر جو سیلیبریشن ہے وہ ہو چکی ہے. جس نے بھی یہ دن ترتیب دیا, چنا اور اس کے بارے میں سوچا ہے, میرے خیال میں بہت ہی اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. اور یہ تقریباً 1909 میں ایک لڑکی تھی جس کی ماں مر گئی اور اس کے باپ نے اس کو پالا, اور پھر تقریباً 1972 میں اس کو باقاعدہ سرکاری طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کی ہسٹری میں ہم نہیں جائیں گے. ہم جو فادر ڈے ہے اس کی جو اہمیت ہے, فادر ڈے جو دن ہے کلام مقدس میں اس کی جو اہمیت ہے, ہم تھوڑی دیر اس پر بات کریں گے. اور آج کا فادر ڈے میرا ایمان ہے کہ گزشتہ فادرز ڈے کی جو سیلیبریشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں خدا مجھے اور آپ کو اور زیادہ فہم بخشے گا. باپ کی عزت کرنا ہر لمحہ اور ہر وقت چاہیے. اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں, ابھی ذکر بھی ہوا ہے کہ 10 احکام میں 5واں حکم بھی ہے. یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اور یہ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ کی ایک سیکولر سیلیبریشن ہے, ایونٹ ہے, لیکن دراصل اس کی روح کلام مقدس میں ہے. خدا کے کلام میں سے یہ جو باپ کی عزت کے بارے میں کہا گیا ہے, ماں باپ کی عزت کے بارے میں جو حکم ہے وہ خدا کے کلام میں سے ہے. اور چند باتیں ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے. اور تھوڑی دیر پہلے جو حوالہ پڑھا گیا, پہلا سلاطین اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات, ان کو کھولیں گے اور مل کر اس میں سے سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم چند باتیں جو اس میں سے سیکھیں گے اس میں سے جو مرکزی آیت ہے, تھوڑی دیر میں جب اس کو پڑھتے ہیں ہم, وہ دوسرے باب کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے. تو آئیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم اپنے سر کو جھکائیں, دعا کریں اور پھر ہم تلاوت کرتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے, اور خاص کر فادر ڈے کے اس ایونٹ کے لیے, اس تہوار کے لیے جس کو خدا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اے باپ, ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ اسے ایک سیکولر بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں اور اسے مناتے ہیں, لیکن خدا تیرے جو لوگ جو ایماندار ہیں وہ اس دن کو کلام مقدس کی روشنی میں جو باپ کی عزت, تعظیم کے بارے میں سبق ہے, اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے, یہ فادرز ڈے تیری عزت
تجھ کو آنر دینے سے شروع ہوتا ہے. اس لیے خداوند جب تیرے کلام کو کھولتے ہیں تو تو ہماری اے خداوند ہمارا علم سب اپنے قبضے میں دے، اور ہم تیرے کلام میں سے وہی باتیں جو تو آج کرنا چاہتا ہے ان کو سننے کے لیے تیار. اے خداوند میں نہیں، تو بول، تو ہی خداوند الفاظ کا چناؤ اور جملوں کی ترتیب بخش. اے پاک روح، تو ہم سب کا استاد ہے، تو ہمیں سکھا. اے خداوند ہم سننے کے لیے تیار ہیں. آمین. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور واقف ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہے اور اس نے جو ول ہے یا وصیت نامہ وہ اپنے اولاد کے لیے تیار کروایا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے تو اس وصیت نامے کو پڑھتا ہے اور بتاتا ہے. جن کے پاس بہت زیادہ دنیاوی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہوں گے، بزنس ہوں گے یا اور مختلف طرح کی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ جو گھر کا سربراہ ہے اگر وہ اس حیثیت میں ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ بچوں میں جو تقسیم ہے وہ جیسا بھی ان کے ہاں دستور ہو یا جو قانونی اجازت ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. اور داؤد جو ہے وہ بھی اسی سچویشن میں ہے. اور ہم کلام میں اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ جو حوالہ پڑھا گیا ایک دفعہ پھر اسے دیکھ لیتے ہیں. پہلا سلاطین 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے. فرسٹ کنگ چیپٹر 2 we read from verse 1. اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے. آپ نے ہر لفظ پر غور کرنا ہے. داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے. دن نہیں آیا، دن نزدیک آئے. سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی رستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر، اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو. چوتھی آیت میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے. داؤد فکر مند ہے کہ اس کا بیٹا سلیمان ابھی شہزادہ ہے، کم عمر ہے، اور اسرائیل کی اتنی بڑی سلطنت کا انتظام کرنا، سلطنت کے جو امور ہیں ان کو جس طرح وہ داؤد کر رہا ہے، کیا سلیمان اس کو اسی طرح لے کے چلے گا؟ کیونکہ اس کو فکر ہے کہ یہ شہزادہ ابھی میچور نہیں ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بچوں کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے یہ کام صحیح کرے، صحیح طرح جو ذمہ داری ہے اس کو یہ بچہ جو ہے پورا کر سکے. داؤد کو بھی یہی فکر تھی. اور یہاں اس کی اپنی کوئی پراپرٹی جائیداد کی بات نہیں ہوگی، یہاں اسرائیل کی سلطنت کی بات ہوگی. وہ اپنے محل کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی وصیت نامہ نہیں کر رہا، بلکہ وصیت نامہ یہاں پہ لکھا ہے بیٹے کی وصیت کی. اگر آپ اسے کہیں نصیحت تو اور زیادہ اچھا ٹرانسلیشن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے وصیت ہی نہیں کی، اسے وہ نصیحت کرنے والا ہے، اسے سمجھانے والا ہے. وصیت کو اگر ہم صرف وصیت کے طور پر دیکھیں ول، تو وہ ایک قانونی دستاویز ہے جس پر لکھا ہے ایسے ایسے کرنا ہے. یہاں نصیحت
میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا. اسے سمجھا رہا ہے. اور داؤد کو یہ فکر ہے کہ یہ ینگ لڑکا کس طرح سلطنت کے جو کام ہیں ان کو سنبھال سکے گا. ملک کا جو دفاع ہے، آپ کو پتا داؤد نے بڑی جنگیں لڑی تھی اور ایک بڑی فوج تھی اس کے پاس، اور اسے فکر تھی کیا یہ دفاعی نظام جو ہے اس کو قائم رکھ سکے گا، کیا اسرائیل کی سلطنت کو دشمنوں سے بچا سکے گا. روزمرہ کا جو عدالتی نظام ہے، یاد رکھیں ہم آج کل کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے. یہ بادشاہت تھی جہاں بادشاہ جو ہے اس کا فیصلہ کل ہوتا تھا. گو عدالتیں تھیں لیکن ہی واز دا سپریم لیڈر. کیا یہ فیصلے کر سکے گا؟ جو سول ایڈمنسٹریشن کی سچویشنز ہیں، کیا اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کر سکے؟ داؤد کے سامنے ایک بڑا ویژن تھا میرے عزیزو، جس کو وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. آج فادر ڈے کے دن پر آپ نے غور سے اس پیغام کو سننا ہے جو مجھ سے شروع ہو کر آپ کے لیے ہے اور ان سب کے لیے جو میڈیا کی وساطت سے ہمارے ساتھ ہے. داؤد کو پتا چل گیا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا زمینی سفر جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اور اسی فکر میں وہ اب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے. داؤد کا تقریباً آخری وقت ہے، جیسا کہ لکھا ہے میرے عزیزو. اگر ہم آخری وقت تک انتظار کریں تو پتہ نہیں کس گھڑی کس لمحے کب کیا ہو جائے. یہ چھوٹا بچہ اس دن ماں باپ کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا اور کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا. It's just recent، اس لیے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ جب ہم صحت مند ہیں، اچھے ہیں، اور اگر ہم نے اس طرح کی ول یا وصیت لکھنی ہے تو اس کو اسی وقت ہی ترتیب دے دیں. داؤد اب اپنے بیٹے کو بڑا ہی اہم لفظ کہنے والا ہے. زمین پر سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری آیت کا دوسرا اہم جملہ کہتا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا. مرد بن، be a man and be a real man, be a real woman. اور یہ ریل مین کیا ہے؟ مرد بننا ہے کیا؟ یہ فکر اکثر ہم سنتے ہیں. ہمارے کلچر میں اکثر کہا جاتا ہے اوئے مرد بن، ریل مین، اصل آدمی. یہ خداوند کے کلام میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ایک مرد کی خوبیاں جو ہیں ان کو یہ لفظ بیان کرتا ہے، مردانگی. مرد کے اندر، ایک آدمی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کو یہ بیان کرتا ہے. اور جب کوئی شخص اس کو نہیں سمجھتا تو اسے کہا جاتا ہے مرد بن. مرد بننے کا مطلب ہے ذمہ داری کا احساس ہونا، ذمہ دار ہونا، رسپانسبل ہونا. اور میرے عزیزو، یہ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے. خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا. غور سے سنیں، اپنی جو صفات ہیں وہ آدم میں رکھی. خدا ایک ذمہ دار خدا ہے. ہمارا خدا، میرے ساتھ بولے، ہمارا خدا ایک ذمہ دار خدا ہے. ایک ذمہ دار خدا ہے. Our God is a responsible. ہمارا خدا غیر ذمہ دار نہیں ہے. تو اگر یہ صرف اس نے آدم میں رکھی تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مردانگی دکھا، مطلب ہم ذمہ دار ہیں، جس طرح ہمارا خدا ذمہ دار ہے، رسپانسبل. اور یہ ذمہ داری خدا نے آدم کو بناتے ہی جب لکھا ہے اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ صفت رکھی گئی ذمہ داری کی. اور اسی لیے اس کے اندر یہ جذبہ، اس کے اندر یہ احساس
آج بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ذمہ داری احساس اسی وجہ سے ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی صفت پر بنایا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ ذمہ دار خدا ہے۔ لہذا کلام مقدس مردانگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ بائبل، مجھے پتا ہے کہ پولیٹیکلی انکریکٹ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مرد کی گھر میں، اور اس کی وجہ سے آج ہم اپنی سوسائٹی کو بلکہ اور بھی دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسئلے ہو رہے ہیں۔ خدا نے خاص وجہ کے لیے آدم کو پہلے پیدا کیا اور اسے گھر کا سربراہ بنایا۔ کلام مقدس، بائبل مقدس جو مردانگی ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی خادم نہیں کچھ کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو کہتا ہے۔ اور نہ صرف اس کی اہمیت کو قائم رکھتی ہے بلکہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو پیش کر کے ہمیں کلام یعنی کہ بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ اور میں جلدی سے 3 کریکٹرز ہیں، شخصیات کے بارے میں بات کرتا ہوں، 2-3 منٹ ایک پر۔ کلام مقدس میں ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ اپنی روحانی جو واک ہے خدا کے ساتھ اس میں کامیاب ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ اس کی جو واک تھی، جو انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ میرے عزیزوں اگلے درجوں پر تھی۔ لیکن وہ صرف روحانی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، مطلب خدا کے ساتھ اس کی جو واک ہے، جو خدا نے اسے بلاتا ہے، بلکہ وہ جو دنیاوی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ ابراہیم صرف اپنی بیوی سائرہ اور ان 2 لڑکوں کے بارے میں ہی نہیں ذمہ دار، بلکہ اپنے سارے ملازم، یہ ایک بہت بڑا اموا تھا جو اس کے ساتھ چلا، اپنے ملازموں کا اس کو خیال تھا، سارے ریوڑ جو جانور تھے ان کا، اور ساتھ لوط کا بھی اور اس کے خاندان کا اور اس کے جانوروں کا بھی۔ ابراہیم ہمارے سامنے ایک ذمہ دار باپ کی طرح نظر آتا ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں ایک اور شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور وہ ہے ایوب۔ جب ہم ایوب کی کہانی پڑھتے ہیں، ایوب کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ایوب بھی ایک ذمہ دار باپ ہے، اور بلکہ ہمیں وہ فروتن اور حلیم نظر آتا ہے، اور ڈرتا ہے، کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا ہے، کہیں انہوں نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ جس طرح ہر باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، ایوب ہمارے سامنے ایک ذمہ دار اور فکر مند، وہ خدا سے ڈرتا ہوا شخص جو ہے وہ ہے۔ اور تیسری شخصیت ہے ڈینیل۔ ہم اس کی ذمہ دارانہ زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ مرد خدا تھا۔ یاد رکھیں، انسان کا احترام کرنا، اب یہ میں بڑا ایک سخت لفظ بولنے لگا ہوں، لیکن اس کے بارے میں اس کو میں کلیئر بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم ہمیں ایک بڑا خاندان کے علاوہ ایک کمیونٹی لیڈر جو خدا کے ساتھ چلتا اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں تھا۔ ایوب جہاں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ایک شفیق باپ کی طرح ہمارے سامنے اٹھا ہے۔ اور ڈینیل جو ہے اس کے بارے میں، اس کی جب ہم زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ مرد خدا کے ساتھ اس کا جو لگاؤ ہے، خدا کے ساتھ اس کی جو واک ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا انسان کا، غور سے سنیں بھائی صاحب، پتہ نہیں کیا بات تو نہ کہنا، انسان کا احترام نہیں کرتا خدا انسان کا احترام نہیں کرتا۔ اپنے دیکھ لیں بہت سارے انسان ہیں، خدا نہ گورے کا لحاظ رکھتا ہے، نہ کالے کا، نہ یہودی کا، نہ یونانی کا، نہ لمبے کا، نہ چھوٹے کا، نہ موٹے کا۔ خدا پتہ ہے کس کا احترام کرتا ہے؟ انسان کے کریکٹر کا، انسان کا جو کردار ہے اس کا خدا احترام کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا میری لیاقت ڈگریوں کو نہیں دیکھے گا، نہ یہ کہ میرا باپ یا میرا
دادا یا میری اس لڑی میں کوئی اور، کوئی بشپ تھا، کوئی پادری تھا. خدا آپ کے اور میرے کریکٹر کو دیکھے گا. صرف یہی چیز ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. خدا کے نزدیک نہ بادشاہ نہ فقیر، اس کے نزدیک صرف انسان کا جو کریکٹر ہے وہ اسے خدا کے نزدیک لاتا ہے. جلدی سے میں 2 ایریاز جو انہیں کور کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے آج اس فادر ڈے کے دن پر اپنی ذمہ داری کو ہم سب سمجھیں جو باپ ہیں. زیادہ تر جو فادر ڈے ہے اس کو ڈنر، لنچ، گفٹس، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں لوگ بسر کرتے ہیں. سب نہیں، بہت سارے لوگ اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی جانتے ہیں. پہلی بات، داؤد یہاں پر اسے 2 طرح کی نصیحت کر رہا ہے. پہلے اسے کہتا ہے مردانگی دکھا، اور پھر تیسری آیت کو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر وہ موسیٰ کی شریعت میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا. لکھا ہے کہ اسے برکت ملے گی. 4تھی آیت کو اس کے ساتھ میں پڑھنے لگا ہوں. غور سے اگر آپ کے پاس بائبل ہے. اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی، داؤد کے حق میں، کہ اگر تیری اولاد اپنے تحریک کی حفاظت کرے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستے سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی. اوپر وہ کہتا ہے اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہ پر چل. 2 ذمہ داریاں یہاں باپ ہونے کے ناطے ہم پر، جو باپ ہے. مذہبی ذمہ داری یعنی کہ جو اسپرچل ذمہ داری وہ، اور دنیاوی. داؤد خدا کا دل پسند شخص تھا. وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ چرواہا ایسے اچانک اسرائیل کے تخت پر بادشاہ نہیں بن بیٹھا تھا. میرے عزیزوں، there's a story، آپ کو پتا ہے اس کی جو واک تھی، جو ایمانداری کے ساتھ وہ جو خدا کے ساتھ پیار میں چلتا تھا، اس کا جو کریکٹر ہے وہ خدا کو پسند آیا. He was a real man. محبت کا اظہار اس نے کیا. خدا کے ساتھ چلتے، جب اس نے اپنے عالی شان محل کو دیکھا اور وہ ساری آسائشیں، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ساری برکتیں دی گئی ہیں، اور جس نے دی ہے وہ خیمہ میں رہتا ہے. ہلو چرچ، داؤد کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا عالی شان مضبوط گھر ہے، محل ہے، اور خدا جس نے سب کچھ دیا ہے وہ خیمہ میں رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں spiritual responsibility. جب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ جو ریل مین ہے، ذمہ دار شخص، مرد، اس کو فکر ہوتی ہے، اس کو اپنی جو اسپرچل ذمہ داری ہے اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن خدا نے کہا، میں رات کو بات کر رہا تھا کہ اگر پلین انگلش میں کہیں تو خدا نے کہا تھینک یو ڈیوڈ بٹ تھینک یو یور سن ول بلڈ دیٹ چیپل. خدا نے یہی بیسکلی کہا، داؤد تیرا بیٹا جو ہے وہ ہیکل بنائے گا. لیکن اس کے دل میں ایک ذمہ دارانہ پرسنالٹی ہوتے ہوئے یہ بات تھی کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس ہیکل کو پھر بناتا ہے. شہزادہ سلیمان ابھی مکمل طور پر امور سلطنت میں ذمہ داری کے ساتھ انوالو نہیں تھا. اور داؤد جب یہ بات بیچ میں لاتا ہے، جب وہ موسیٰ کی بات کرتا ہے اور شہادتوں کی، تو پتہ کیا بات ہے؟ دراصل وہ سلیمان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کون ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ہم اکثر اپنے بچوں کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں، we did this، اور اپنے بچوں کے جو دادا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یا پردادا کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہوں گے. لیکن میرے عزیزو، یہاں پر روحانی اسپرچل جو ذمہ داری ہے اس کو ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے. وہ موسیٰ اور نوح
اور دوسرے جو یعقوب اور اسحاق سب کے بارے میں بتاتا ہوگا، کیونکہ اسرائیلی اسی طرح سینہ بسینہ اپنے بچوں میں یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کلام کی باتیں منتقل کرتے تھے. اور یہاں بھی ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اس نے ان آیات کو پاک روح کے الہام سے کہا تاکہ وہ اس ایریا کو کور کرے کہ کہیں سلیمان خدا کی راہ سے نہ بھٹک جائے. اس کو فکر تھی، اس کو اپنی زندگی کا پتہ تھا جب وہ خدا کی راہ سے ہٹ گیا تھا، لیکن معافی ملنے کے بعد وہ واپس خدا کے حضور اسی طرح مقبول ٹھہرا گئے. مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو جو ذمہ دارانہ طبیعت ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے. اور وہ چاہتا تھا کہ سلیمان ایک ذمہ دار شخص ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر اور اس طرح کے پروفیشنز میں جائیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. خدا کا کلام کہیں اس بات سے منع نہیں کرتا اعلیٰ تعلیم سے، نہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہے. لیکن ہم اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں اپنی روحانی جو ذمہ داری ہے باپ ہونے کے ناطے اسے نہ بھول جائے. داؤد جہاں سلطنت کی اتنی بڑی ذمہ داری اسے دینے لگا تھا، اسے سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہاں پر وہ جو روحانی ذمہ داری ہے اس کو نہیں بھولا کہ وہ بھی اس کے حوالے کرے، مطلب اس کو منتقل کرے. خدا نے داؤد سے کہا تھا اور اسے برکت دی، اور اس لیے داؤد اب اس اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان باتوں پر عمل کرے گا تو خدا تجھے برکت دے گا. اب جانتے ہیں کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، دس از دا ریزن، کہ داؤد کی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ جو واک تھی وہ چلتا تھا، اس کی وجہ سے خدا نے اسے برکتیں دی تھی. اور جس طرح آج لوگ جائیداد کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ساری جائیداد جو ہے وہ خاندان میں رہے، اسی طرح داؤد چاہتا تھا کہ ساری برکت اس کے خاندان میں رہے جو خدا نے اسے دی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر تک سلیمان خدا کے ساتھ چلتا رہا اس ملک میں جنگ نہیں ہوئی، امن رہا اور برکت برستی گئی. اور خدا نے اس کو ایسا علم اور ایسی سمجھ دی تھی جس کے بارے میں دنیا آج تک بات کرتی ہے. لیکن جب سلیمان خدا کی راہ سے ہٹ گیا، کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ اپنا علم، اپنی جائیداد، خاندان کا نام اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم جو برکات خدا نے ہمیں دی ہیں اگر ان کو ٹرانسفر نہیں کرتے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. بہت ضروری ہے کہ باپ ہوتے ہوئے جو برکات خدا نے آپ کو دی ہیں اپنے خاندان میں رکھیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب میرے اور آپ کے بچے یسوع مسیح کی تعلیم جو میں نے اور آپ نے سیکھی ہے، ہمارے باپ نے ہمیں منتقل کی ہے، اپنی آنے والی نسل اسے ٹرانسفر کریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میرے عزیزو پھر ہم سے بڑا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ جو اولاد خدا نے ہمیں دی ہے اس کے بارے میں خدا نے ہمیں پوچھنا ہے. We have to do our due duties. اور وہ یہ ہے کہ ہم جو برکات ہیں وہ خدا کے کلام کی جو نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں اس پراپرٹی، اس جائیداد کو اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں. ایک باپ ہونے کے ناطے فادر ڈے کے دن پر اس سے بڑی اور کوئی میرے عزیزو ذمہ داری نہیں جس کو یاد رکھا جائے. باقی ساری چیزیں دنیا کی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے چھت کا انتظام کریں، ان کے تعلیم اور لباس کا انتظام کریں. یہ ساری دنیاوی بھٹتے ہیں جو یہیں پہ رہ جائیں گی. جو پراپرٹی ان کے ساتھ جائے گی وہ ایمان اور وہ زندگی ہے جو ہم یسوع مسیح میں بسر کریں گے. یہ ساری عارضی چیزیں ہیں. اور میں اور آپ اور کوئی بھی باپ اس دنیا میں، کوئی بھی کرسچن فادر اس وقت تک ریل مین نہیں بن سکتا، نہ کوئی ماں ریل وومن ہو سکتی ہے جب تک وہ اپنی جو روحانی بلیسنگ ہے ان کو اپنی آنے والی نسل میں، اپنی نسل میں ٹرانسفر نہیں کرتے. دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم بانٹیں گے، لیکن کیا ہم
خدا کی جو بلیسنگ ہے اس کو شیئر کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج ایک شخص کا ایک فیصلہ آنے والی کئی نسلوں کو افیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. کبھی کبھی ہم نہیں سب جانتے ان باتوں کو، انہیں لائٹ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کو بھی لائٹ لیتے ہیں چرچ آنے کو. سوری ٹو سے، میں جو سچی بات ہے وہ کہوں گا، لیکن یہ جو ایکشن ہے یہ آنے والی نسلوں پر ایفیکٹ کرے گا. ہم نہیں جانتے کہ آج میرا ایک ایکشن جو ہے آنے والی میری پتہ نہیں کتنی نسلوں کو متاثر کرے گا. داؤد سے ایک گناہ ہوا اور ہم نے پھر دیکھا اس کے بچوں میں کیا ہوا. ہمارے سامنے کلام مقدس میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیکولر ورلڈ میں کلام میں دیکھیں، یعقوب نابینا ہو گیا تھا، رو رو کر اپنے بیٹے کے غم میں. 16-17 سال کا لڑکا یوسف جب اسماعیلیوں کے ہاتھوں میں اور بعد میں 44 کہ بیوی نے اس پر جو الزام لگایا وہ قید میں گیا. میں کہانی سناؤں گا آپ کو، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. کیا 17 سال کا ٹینیجر ینگ لڑکا، اس کے سامنے ساری دنیا کی آزمائش تھی، کیوں وہ وہاں سے بھاگ گیا؟ اس کی وجہ اس کے باپ کی تربیت تھی. اس نے اپنی روحانی پراپرٹی اپنے بیٹے یوسف میں منتقل کی تھی، اسی لیے اس کا کریکٹر سٹرانگ تھا. میرا اور آپ کا کریکٹر لوگ دیکھتے ہیں، اور میری اور آپ کی عزت خدا جو کرتا ہے وہ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے کرتا ہے. یوسف اسی لیے ثابت قدم رہا اور گناہ میں نہ گرا کیونکہ اس کے باپ نے اس کی تربیت کی تھی. میرے عزیزو، آخر میں ہمارا روحانی باپ چاہتا ہے کہ ہم جہاں اپنی اولاد کے لیے دوسری ساری ذمہ داریاں پوری کرتے، جن کو ہمیں کرنا ضرور ہے کیونکہ خدا کے کلام میں ہمارے اس کے حکم کے مطابق یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اپنی برکات جو ہیں، جو بلیسنگز ہیں، ان کو اپنے بچوں میں منتقل کریں، انہیں چرچ لے کے آئیں، انہیں خدا کی پہچان بخشیں. یاد رکھیں جب ان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی، جتنی مرضی طوفانی ہوائیں بعد مخالف چلے، اگر وہ کبھی گر بھی جائیں گے پھر اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہاں جو فاؤنڈیشن ہے اس پر دیوار کھڑی کر سکتے ہیں. میں مستری بھی ہے گا، آئی ایم اے میسن، نو فار ریل. میں نے بلڈنگز بلڈ کی ہیں، مسجد سے لے کر رہائشی. آئی کین ڈو ایوری تھنگ. مجھے سیڑھی چڑھانی آتی ہے، بلڈ کرنا آتا ہے، چھت، فاؤنڈیشن. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دیوار گر جائے پھر بھی آپ اسے صاف کر کے ریت اور مٹی سے دوبارہ آپ اسے اٹھا لیں گے. لیکن اگر فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوگی اور پھر اٹا کتنے لاؤں گے اسے. آج یہ چیلنج ہے مسیح والدین کے لیے، اور خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں. ہم آج فادر ڈے کے اس دن پر اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک باپ کو ریل باپ بننا ہے، ایک ماں کو ریل ماں بننا ہے. اور آخر میں کوٹیشن اپنی آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اصل مرد جہاں اپنے بچوں اور خاندان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہیں وہ اپنے خاندان کے ایمان کا بھی محافظ ہوتا ہے. ہیپی فادرز ڈے جو آج خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس فادر ڈے کے دن کے لیے. آئے خداوند تیرا شکر ہے کہ تیرے کلام میں تیرے بندہ داؤد نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ خداوند جہاں اس نے سلیمان کو اسرائیل کی سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں چیلنج کیا اور بتایا کہ کس طرح اگر وہ موسیٰ کی شریعت کی باتوں پر عمل کرے گا تو اسے برکت ملے گی. اور اس نے خدا کا جو وعدہ داؤد کے ساتھ تھا کہ اسرائیل کے تخت پر بادشاہ کی کمی نہ ہوگی، اس کے بارے میں بھی بتایا. آئے خداوند آج اس فادر ڈے کے موقع پر میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، چرچ کے سارے جو فادرز ہیں ان کے لیے، اور انٹرنیشنل کلیسیا کے لیے، کہ جتنے بھی والد ہیں خاص کر ان کو یہ توفیق بخش کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جہاں وہ دنیاوی
جائیداد کو منتقل کرتے ہیں اپنی نسل میں یا ذمہ داری دیتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنی روحانی جو بلیسنگز ہیں ان کو بھی اپنے بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں منتقل کریں۔ اے خدا، کاش ہم اس روحانی ذمہ داری کو سمجھداری کے ساتھ پورا کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ Così